بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عام شخص کی کہانی نہیں، یہ اس انسان کی داستان ہے جس نے آرام و آسائش کی زندگی چھوڑ کر مصائب اور قید کی گھاٹیوں میں قدم رکھا، صرف ایک مقصد کے لیے، اللہ کی رضا اور حق کے لیے ڈٹ جانا۔ آج جب وہ رہائی کے بعد منظر عام پر آیا، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، چہرے پر ایک عجیب سی نورانیت۔ لوگ تصویریں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، سوشل میڈیا پر تبصرے ہو رہے تھے، کچھ اسے ہیرو کہہ رہے تھے، کچھ مجاہد، کچھ عاشق حق۔ مگر میری حیرت ان سب سے الگ تھی، کیونکہ میں اس کی ذاتی زندگی کو قریب سے جانتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا اور کیسا انسان تھا۔ اس سفر سے پہلے وہ شخص دولت مند گھرانے کا فرد تھا، جدید سہولیات سے لیس، منرل واٹر پینے کا عادی، ہمیشہ صاف ستھرا لباس، ایئر کنڈیشنر کمروں میں رہنے والا، اچھے ریسٹورنٹس کا ذائقہ چکھنے والا۔ زندگی کی سے موڑ پر اس نے کبھی سختی، بھوک، قید یا تنگ دستی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اس کا روز و شب آرام، منصوبہ بندی اور ترتیب کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس سے دیکھ کر لوگ کہتے یہ کبھی مشکلات برداشت نہیں کر پائے گا، مگر زندگی نے اس کے لیے ایک نیا باب کھول دیا، ایک ایسا باب جس نے اس کی شخصیت کو جڑوں سے بدل دیا۔ یہ وقت آیا جب اس کے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ آسان، پرسکون، دنیاوی آسائشوں سے بھرپور، دوسرا راستہ مشکل، قربانیوں سے بھرا ہوا لیکن اللہ کی رضا کے قریب تر۔ اس نے دوسرا راستہ چنا۔ لوگوں نے روکا، سمجھایا، کہا یہ تمہارا میدان نہیں، تمہیں پتہ بھی ہے وہاں کیا ہوگا۔ یہ جدوجہد کتابوں میں اچھی لگتی ہے، عملی زندگی میں نہیں۔ مگر اس کی آنکھوں میں ایک عزم کی چمک تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب زندگی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی رضا کے مطابق گزرے گی۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا دھارا بدل گیا۔ وہ شخص جو کبھی آرام دہ گاڑیوں میں گھومتا تھا، اب سادہ لباس اور سادہ کھانے کا عادی ہو گیا۔ وہ جو منرل واٹر کے بغیر پانی نہ پیتا تھا، اب زمین پر بیٹھ کر وہی پانی پیتا جو باقی مجاہدین پیتے تھے۔ دنوں نے ہفتوں کا، ہفتوں نے مہینوں کا روپ لیا۔ وہ شخص جسے کبھی گرمی، پسینہ یا بھوک برداشت نہ تھی، اب ریتلی زمینوں پر سخت دھوپ میں کم وسائل کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ اس کے چہرے کی نرمی رفتہ رفتہ سختی میں بدل گئی۔ اس کے بدن کا سکون عزم میں تبدیل ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں کی چمک میں اب ایک عجیب سا وقار شامل تھا، وہ وقار جو صرف قربانی اور استقامت سے آتا ہے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس کا اسے اندازہ تھا مگر تیاری نہیں۔ ایک اچانک چھاپا، گرفتاری، شور، ہتھ کڑیاں، اور پھر وہ سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عام لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ شخص جو کبھی چھوٹے موٹے مسائل میں بھی پریشان ہو جاتا تھا، اب قید کے اندھیروں کا سامنا کر رہا تھا۔ دن رات اذیت، تنہائی، تفتیشیں، دباؤ، ہر اربہ آزمایا گیا۔ اس کے عزم کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے شکایت کی نہ پچھتاوا، بلکہ اس کی زبان سے اکثر یہ الفاظ نکلتے، اللہ میرے ساتھ ہے اور یہ راستہ میں نے خود چنا ہے۔ مہینے گزرتے گئے، قید کے دن اس کی شخصیت کو کندن بنا رہے تھے۔ جو شخص پہلے آرام کا عادی تھا، اب درد برداشت کرنے کا ہنر سیکھ چکا تھا۔ جس کے لیے تنہائی اذیت تھی، اب وہ تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کرتا تھا۔ جس کا دل دنیا کی محبتوں میں بندھا تھا، اب وہ اللہ کی رضا میں آزاد ہو چکا تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جس کا وہ اس کے چاہنے والوں کے منتظر تھے، رہائی کا دن۔ جب وہ جیل کے دروازے سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر وہ چمک تھی جو قید کے دنوں میں پیدا ہوتی ہے۔ لوگ اس کی تصویریں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، یہ تو پہلے بالکل الگ لگتا تھا، اس کی چہرے پر عجیب سی طاقت ہے۔ میں بھی اس تصویر کو دیکھتا ہوں۔ میری حیرت ان لوگوں جیسی نہیں تھی جو اس کے بارے میں سوشل میڈیا سے جانتے تھے۔ میری حیرت اس لیے تھی کہ میں جانتا تھا یہ شخص اندر سے کیسا ہے، اور آج وہ اندر سے اور باہر سے دونوں بدل چکا تھا۔ یہ داستان کسی سیاسی یا سطحی شہرت کی نہیں، یہ روحانی تبدیل اور استقامت کی داستان ہے۔ ایک ایسا شخص جو زندگی کی آسائشوں میں پل بڑھا، اس نے اللہ کے راستے میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ قید ہوا، اذیتیں سہی، لیکن ٹوٹا نہیں، وہ جھکا نہیں، وہ پکا نہیں، وہ بکھرا نہیں۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، پختہ ارادہ اور اللہ کی رضا کا حصول انسان کو ہر چیز سے آزاد کر دیتا ہے۔
آج جو وہ شخص رہائی کے بعد واپس آیا ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک پیغام بن چکا ہے کہ قربانی کے بغیر عزت نہیں، استقامت کے بغیر مقام نہیں، اور اللہ کی رضا کے بغیر آزادی نہیں۔ وہ شخص اب صرف ایک انسان نہیں رہا، وہ مرد مجاہد بن چکا ہے۔ ہمارا فخر ہے، ہمارا نشان استقامت ہے۔